أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين جولوا يغضون أصواتهم عند رسول الله اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے دبی دبی آواز رکھتے ہیں، پست آواز رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جان لیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے دل میں تقوی کے خلاف کوئی چیز بھی نہیں آتی. مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص معاملہ میں یہ حضرات کمال تقوی کے ساتھ متصف ہیں، کیونکہ ترمذی شریف کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے کمال تقوی کا بیان اس میں اس الفاظ میں آتا ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کمال تقوی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی جن میں کوئی گناہ نہیں اس احتیاط کی بنا پر چھوڑ دے کہ یہ جائز کام کہیں مجھے کسی ناجائز کام کے اندر مبتلا نہ کر دے. مراد وہ ایسا مشتبہ امور ہو جن میں گناہ کا خطرہ و شبہ ہو، جیسا کہ آواز بلند کرنے کی کیسی فرد ایسی ہے جس میں گناہ نہیں ہے، یعنی وہ جس میں مخاطب کوئی ایذا نہ ہو. وہ ایک فرد وہ ہے جس میں گناہ ہے، یعنی جس سے ایذا پہنچے. دو چیزیں ہیں، ایک ایسا فرد ایسی آواز جس میں گناہ نہیں، ایک ایسی جس میں گناہ ہے، یعنی مخاطب کو ایک آواز کے اندر ایذا پہنچتی ہے، دوسری آواز کے اندر ایذا نہیں پہنچتی. تو کمال تقوی اس بات کے اندر ہے آدمی مطلقاً آواز بلند کرنے کو چھوڑ دے. آگے ان کے عمل کے اخروی فائدے اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ذکر فرمایا ہے. اگلی آیتوں کا واقعہ بھی اسی طرح ہوئی. بنو تمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار تشریف فرمانا تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی مکان میں تھے. یہ لوگ غیر مہذب گاؤں والے تھے. باری سے کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر پکارنے لگے، کیونکہ دیہاتی جو ہوتے ہیں نا ویسے بس سادہ الفاظ میں اس بندے کا نام لے کر پکارتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں نام لے کر، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے. یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے لیے باہر آئیے. اس طرح کے وہ الفاظ بولا کرتے تھے. ورجعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ عقل ہوتی تو آپ کا ادب کرتے، اس طرح نام لے کر باہر سے پکارنے کی جرات نہ کرتے. اور اکثر ہم فرمانے کی وجہ تو یہ ہے کہ بعض پکارنے والے فی نفسی ہی جریم ہوں گے، دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی لگ گئے. اسی طرح ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے. اگرچہ سب ایک ہی طرح کے ہوں مگر اکثروں کا لفظ فرمانے سے کسی کو اشتعال نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید مجھ کو کہنا مقصود نہ ہو. واعظ و نصیحت کا یہی طریقہ ہے کہ ایسے کلمات سے احتیاط کیا جائے جن سے مخاطب کو اشتعال پیدا ہو،
لیکن آج کے ہمارے دور کے اندر دیکھو نا، اگر ایسی بات کی جائے تو جو بندہ ہو بھی نہیں، اس کا ارادہ بھی نہیں، تو وہ اس پر تان کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ لوگ ذرا صبر کرتے یہاں تک کہ آپ بار خود تشریف لے آتے ان کے پاس، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیونکہ یہ ادب کی بات تھی، اور اگر اب بھی توبہ کر لے معاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔